بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرویز بول رہا ہوں دبئی سے۔ آج میں آپ کو تھوڑی وضاحت کر رہا ہوں کہ بھئی باپ یعنی فادر، باپ جو ہے، جیسے آدم سے یہ دنیا سٹارٹ ہوئی، آدم کی اولاد ہیں ہم لوگ، ایسے ہی ہم لوگوں کے بھی اولاد ہے سامنے۔ تو باپ جو ہے وہ ایک، یعنی کہ ماں کو اللہ نے درجہ دیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، قرآن میں یہ ہے اور سچ ہے۔ باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو دروازہ نہیں کھلے گا تو آپ جنت میں کیسے جا سکتے ہو؟ اگر باپ کی بھی عزت نہیں کی تو پھر آپ بالکل فضول ہے سب کچھ۔ ماں اور باپ دونوں کی عزت کرنی چاہیے، ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ جیسے ماں کی احترام کرنا ہے، ایسے باپ کا بھی احترام لازم ہے، ماں باپ دونوں کا احترام لازم ہے۔ ابھی جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں بچپن میں جہاں پہ رہتا تھا اس محلے میں ہم دیکھتے تھے ایک لوہار تھا بیچارہ۔ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے سے تھے تو دیکھتے تھے کہ وہ صبح 4 بجے وہ بیچارہ اٹھ کے وہ گھر میں، پہلے گھر میں کام کرتا سردیوں میں، بعد میں جب گرمی ہوتی تھی تو باہر، گھر کے باہر راستے میں وہ اپنے ہاتھ سے وہ پنکھا سا چلا کے اور وہ بٹھی سی گرم کر کے اس میں اسٹیل کو، لوہے کی چیزیں وغیرہ بنا بنا کے بازار میں سیل تک کر کے دے کے آتا تھا، بازار میں بنا کے چیزیں۔ تو دن رات وہ محنت کرتا تھا، ہم لوگ دیکھتے تھے بچپن سے اس کو، کتنی اس نے محنت کی۔ تو کچھ ٹائم ایسا گزرتے دیکھتے دیکھتے ہم لوگ بھی تھوڑا جوان ہو گئے۔ جوان کیا، ابھی بچپن ہی تھا، 18-20 کی عمر میں، میں 20-22 میں ادھر دبئی میں آ گیا۔ تو اس کے بچے جو ہیں وہ جوان ہوئے، کچھ کوئی بھائی ایک ان کا بینک میں تھا، کچھ ایسا دوسرا ایسا کچھ 2-3 بھائی تھے، تو اچھی، یعنی کہ ان کو بزنس میں لگ گئے، اچھا انہوں نے گھر بار بنائے۔ تو چلو یہ بات سن کے اچھا لگا۔ پھر کچھ سال بعد میں پاکستان گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ چاچا جی کہتے تھے ہم اسے، وہ ایک دن میں اپنے گھر سے ایسے نکلا، دیکھا تو ایک دکان کے باہر جو ہے نا وہ سویا ہوا ہے، وہ دکان کی فٹ پاتھ پہ۔ میں نے نہیں اٹھایا اس کو بھی، چلو یہ سویا ہوا پتہ نہیں، میں گھر جا کے میں نے جو ہے وہ اپنے گھر والوں سے پوچھا، بھئی وہ چچا، اس کا نام ابھی میں کیا لوں آپ سے لوگوں کے سامنے، کہ وہ چچا کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ فٹ پاتھ کے، دکان کی فٹ پاتھ پہ سویا ہوا ہے۔ تو گھر والوں نے بتایا کہ اس کے بیٹوں نے اس کو گھر سے نکال دیا۔ تو اس دن تو میں نے اس کو دیکھا، بعد میں 2-4 دن پھر میں اس کو، وہ یعنی کہ آج ادھر کل ادھر، ایسا بیچارہ کیسا کرتا تھا گزارا، کسی کی فٹ پاتھ پہ دکان کے سو گیا یا کیسے کدھر، کوئی کھانا وانا دے دیتا ہے، کھا لیتا ہے ایسا۔ میں اس کو ملنے کی بڑی میری وہ تھی کہ اس کو پوچھوں بھئی کیا ہوا، کیسا یہ۔ تو کچھ دنوں کے لیے میں اپنا کہیں چلا گیا، واپس آیا تو پتہ چلا کہ وہ انکل جو ہے وہ بیچارے فوت ہو گئے، ادھر ہی راستے میں ہی جو ہے وہ فوت ہو گئے۔ تو پھر وہ کیسا، وہ محلے کے اس جگہ کے لوگوں نے اس کا کفن دفن کا بندوبست کیا اوپر، اور وہ میں واپس آیا تو سنا ایسا کہ وہ محلے کے لوگوں نے کفن دفن کا بندوبست کر کے، بعد میں شاید اس کے بچے جنازے میں آئے نہیں آئے، کیا ہوا کیسا، یہ برابر میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن وہ یہ حالت اس کی ہوئی کہ دیکھنے میں آیا کہ دیکھو اولاد جو ہے وہ، باپ جو ہے وہ کتنی محنت کرتا ہے اولاد کے لیے، گرمی سردی دھوپ چھایا کچھ نہیں دیکھتا ہے، دن رات جب بھی اس کو
کچھ کرنا پڑتا ہے بچوں کے لیے، محنت کرتا ہے، روزی کماتا ہے، وہی اولاد اٹھا کے اس کو باہر کر دیتی ہے۔ اس میں ہاتھ کس کا ہوتا ہے؟ ہاتھ ہوتا ہے بیویوں کا۔ یہ بیویاں جو ہے نا وہ مجبور کر دیتی ہیں اس کو، ہسبینڈ کو، کہ بھائی جو ہے نا یہ تمہارا باپ رات کو کھانستا ہے، وہ ایسا کرتا ہے، یا وہ بچوں کو ٹوکتا ہے، اچھی بری باتوں سے۔ بڑوں کی عادت ہوتی ہے بچوں کو ڈانٹنا، ایسا کچھ کر کے وہ ہسبینڈ کو جو ہے وہ سکھا پڑھا کے وہ باپ کو کہہ دیتے جی ابا جی تسی اپنا بندوبست کرو، گھر سے نکال دیا۔ ایک بیٹے نے نکالا، دوسرے نے نکالا، تیسرے بھی نہیں، پھر وہ فٹ پاتھوں پہ سونے لگ گیا، آخر میں وہ مر گیا، اس کو کیا ملا؟ تو یہ اس میں ہاتھ کس وقت؟ یہ بیویوں کا۔ ایسی بیویاں جو انسان کو کتنا بڑا ظلم کرا دیتی ہیں کہ وہ اپنے باپ کو گھر سے نکال دیا۔ پھر ایک دفعہ اور ایک ایسا معاملہ، میں نے خود یعنی کہ وہ آدمی ہمارا بہت ہی قریب سے، میں اس کو آدمی سے کو جانتا تھا، تو وہ بھی میں ایک دفعہ پاکستان گیا تو پتہ چلا کہ اس کو ایک پارک میں اس کی چارپائی رکھ دی بچوں نے، اور وہاں کے جو آس پاس کے رہنے والے لوگ، کوئی کھانا دے آتا ہے، کوئی کچھ دے آتا ہے۔ تو وہ کیا ہوا، اس کے بچوں نے، ایک بیٹے نے کہا اس کی بیوی نے کہ بھائی اگر اس کو رکھ لو یا مجھے رکھ لو، میں اپنے بچے لے کے اپنے میکے جا رہی ہوں۔ وہ باپ کو، وہ بیمار سا تھا تھوڑا، وہ چارپائی اٹھا کے وہ چھوٹے کے گھر میں پہنچا دی۔ 2 بیٹے تھے، چھوٹا بیٹا جو ہے اس کی بیوی نے بھی یہی کہا کہ بھائی اس کو رکھو گے تو میں نہیں رہ سکتی۔ اس نے دونوں نے مل کے اس کو وہ پارک میں رکھ دیا، اور مجھے یہ پتہ چلا کہ بھائی وہ ایسے وہ آدمی پارک میں رکھا ہے اس کی چارپائی۔ میں اس کو ملنے کا ایک دن سوچا میں کل جاؤں گا اس کو ملنے کے لیے۔ اگلے دن میں ادھر گیا پارک میں تو پتہ چلا کہ وہ پارک والوں نے، کسی نے اس کی چارپائی اٹھا کے وہ یتیم خانہ یعنی کہ اولڈ ہوم وہ یتیم خانے والوں کو دے دی اور یتیم خانے میں جمع کرا دیا۔ تو بڑی تکلیف ہوئی اس بات کی، یہ سن کے کہ بھئی دیکھو جو ہے نا وہ بچوں نے، دونوں کی فیملیوں نے مجبور کر دیا کہ بھئی باپ کو رکھو گے تو ہم جو ہے گھر میں نہیں رہے گی۔ انہوں نے باپ کو اٹھا کے پارک میں رکھ دیا۔ وہ میونسپلٹی والے، انہوں نے کمپلین کی، وہ یتیم خانے میں جا کے جمع کرا دیا۔ تو کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے یہ کہ کیا ایک باپ جو ہے، ایک آدمی، کوئی بھی، ایک جانور بھی، چڑیا جو ہوتی ہے، آپ دیکھیں بارش ہو رہی ہوتی ہے، چڑیا اور یعنی میل فیمیل چڑا یعنی میل فیمیل دونوں مل کے بارش میں دانہ اٹھا کے لاتے ہیں، اپنے بچے کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ جانور بھی اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، بچوں کو پالتے ہیں۔ وہ انسان بھی اسی طرح سے کتنا کچھ کر کے بچوں کو پالتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، ان کی شادیاں بھی کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے کب؟ شادی کے بعد، یعنی شادی کے بعد ہی یہ پرابلم شروع ہوتے ہیں کہ باپ کو جو ہے نا وہ کچھ لوگ ماں باپ کو ڈانٹتے ہیں، وہ بیوی کے پیچھے لگ کے، عورتیں جو ہے نا یہ سب کچھ کرواتی ہیں۔ یعنی کہ یہ مسئلہ، یعنی کہ میرا کسی کے اوپر، میری بھی ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیوی بھی ہے، بیٹی بھی ہے، سب رشتے میرے بھی ہیں، لیکن حالات کو دیکھ کے، کیونکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں کوئی عالم نہیں، ایک گنہگار سا بندہ ہوں، چھوٹا سا آدمی ہوں۔ اپنی لائف میں جو کچھ میں دیکھا ہے
اس کے اوپر میں تھوڑی وضاحت کرتا ہوں کہ جو ہم نے جو کچھ دیکھا ہے، کچھ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے یہ، تاکہ نئی جنریشن جو ہے نا وہ ان چیزوں سے باز آ جائے، کچھ سبق حاصل کرے کہ بھائی ماں باپ کی خدمت کرو، جیسا آپ کھاتے پیتے ہو ایسا تھوڑا سا بھی اس کو بھی دے سکتے ہو۔ کیا ایک باپ سب کچھ کر سکتا ہے؟ اتنا کچھ تکلیفیں اٹھاتا ہے اولاد کے لیے، کیا کچھ کرتا ہے؟ کوئی وہی اولاد پھر اس کو تھوڑا، اس کو نہیں سنبھال سکتی؟ کیوں نہیں سنبھال سکتی؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ایک فلم میں ایک گانا بھی تھا کہ بڈھا ساری رات کھنگتا، میں تے مائی جاگدے رہندے رو رو ویلا لنگدا، اے بڈھا ساری رات کھنگدا۔ تو ماں باپ کی کھانسی بھی برداشت نہیں ہے، یہ کیا یہ طریقہ ہے؟ خدا کے لیے یہ چیزوں کو سمجھو۔ جو آدمی تکلیف اٹھا کے، باپ کتنی تکلیف اٹھا کے اولاد کو پالتا ہے، پوستا ہے، پھر وہی اولاد اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ تو میں کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں، یعنی کہ جو کچھ میں دیکھا ہے وہی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، صرف اس لیے کہ جو نئی جو جنریشن ہے یہ ان چیزوں کو سمجھے کہ ماں باپ کی عزت کرو، ماں کا احترام کرو، باپ کا احترام کرو، ان کی عزت کرو۔ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کا دماغ ایک بچے کے برابر، بچہ جو ہے نا اس کو، یعنی کہ بچہ کچھ بھی ایسا بول دیتا ہے جیسے، تو بوڑھا ہونے کے بعد آدمی جو ہے وہ اس کا دماغ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ ایسا بولتا تو صحیح ہے، بچوں کو ٹوکنا، ایسا کرنا، ایسا کرنا، اولاد کو سمجھانے کا کوشش کرنے کے لیے ڈانٹ دینا، ایسا کر دینا، یہ وہ کر دینا، لیکن اس کی ڈانٹنے کو غلط لے کے، غلط مطلب لے کے اس کا، وہ باپ کو ساتھ اولاد، وہی بچے وہ باپ کو جو ہے نا وہ بولتے ہیں الٹا، باپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، ماں کے ساتھ بھی ایسا کرتے ہیں، باپ کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ کس لیے بھائی؟ خدا کے لیے ان چیزوں کو سمجھو۔ آج آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ، یہ آپ اکثر کتابوں میں بھی لکھا ہے، دنیا میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ جیسا بوؤ گے ویسا کاٹو گے۔ لیکن میں کتابی مسئلے نہیں، یہ دنیا میں جو دیکھتا ہوں، دنیا میں دیکھا ہے جو کچھ، وہی آپ لوگوں کو پیش کر رہا ہوں کہ بھئی ان چیزوں سے نئے جو جنریشن ہے ان کو ریکویسٹ ہے میری کہ ان چیزوں سے کچھ سبق حاصل کرنا چاہیے ان کو۔ بڑوں کی عزت کرو، ماں باپ کی عزت کرو، تو ایسا یہ ظلم نہیں کرو کہ باپ کو بیچارے کو اولڈ ہوم میں جمع کر دو، یا ماں کو بھی اولڈ ہوم میں جمع کر دیتے ہیں کہ بوڑھا ہونے کے بعد جو ماں باپ پالتا ہے، پوستا ہے، سب کچھ کرتا ہے، آج آپ اس کو تھوڑا سا کھانا بھی نہیں دے سکتے، اٹھا کے اولڈ ہوم میں جمع کر دیتے ہو۔ میں پاکستان میں گیا ہوا تھا پچھلے دنوں میں، ایک آدمی ملا بس اسٹینڈ کے اوپر، پین پکڑے ہوئے تھے، بیٹا یہ لے لو، اور رونے والا ہو گیا۔ بولے بابا کیا بات ہے، کیوں اتنا پریشان ہو؟ اوکے جی میں تو جو ہے نا، میرے 3-4 بچے ہیں، سب کاروباری ہیں، سب کے پاس پیسہ ہے، میرے لیے نہیں ہے کچھ بھی، یعنی کہ ان کے پاس اتنا نہیں ہے کہ مجھے کھانا دے دیں۔ میں یہ وائف میری ڈیتھ ہو چکی ہے اور میں یہ روڈ پہ پین وغیرہ یہ بیچ کے اپنا پیٹ پالتا ہوں۔ اتنی تکلیف ہوئی اس کو تھوڑی سی باتیں سن کے کہ بھائی وہ جو ہے وہ بڑھاپے میں وہ بیچارہ ایسا روڈ میں چلنا بھی برابر نہیں ہو سکتا ہے اس کو، تو پین بیچ رہا ہے کہ بھائی یہ لو، خرید کر لو میرے سے، مجھے کھانا چاہیے۔ ایسے دیکھنے میں بہت آتا ہے، ایسے ملتے ہیں لوگ۔ تو میری ریکویسٹ ہے یہ نئی جنریشن سے کہ ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی دعائیں لو۔ ماں باپ کی دعاؤں سے جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ انسان کو سلسلے بدل دیتا ہے انسان کے۔
رزق بھی ملتا ہے، عزت بھی ملتی ہے، نام بھی ملتا ہے۔ تو ماں باپ کی دعائیں لو، ماں باپ کی دعاؤں سے ہی یہ سب سلسلے آگے سے آگے چلتے ہیں۔ تو پلیز جو ہے نا، یہ نئی جنریشن کو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کا احترام کرو، ان کو پلیز ایسا نہیں چھوڑو، اکیلا نہیں کر دو۔ بس یہی کچھ میں کہنا چاہتا ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔